ہاں ایک بندہ اور بہت بندے ہوں گے ایسے، لیکن ایک بندہ جس کو میں نے دیکھا تھا، وہ بندہ مجھے واک کرتے ہوئے ایک دن ملا تھا آج سے کوئی 15 سال پہلے، اور میں لارنس گارڈن میں واک کر رہا تھا تو وہ بندہ میری طرف آیا تو کہتا ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بڑے دنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا کریں بات۔ تو کہنے لگا کہ ایکچولی آپ علاج کرتے ہیں نشے کے مریضوں کا، تو میں وہ بندہ ہوں جس نے بغیر علاج کے نشہ چھوڑا۔ میں نے کہا اچھا، بڑی بہادری کی آپ نے۔ کہتے ہیں میں نے ہیروئن کا نشہ چھوڑا۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں اے جی آفس میں کام کرتا ہوں اور مجھے ہیروئن کی لت لگ گئی اور پھر میں بڑا ذلیل ہوا، یہ اس کے الفاظ، اور بڑا بدنام ہوا اور دنیا مجھ پہ تھو تھو کرنے لگی۔ تو ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے نشہ نہیں کرنا۔ تو کہتا ہے کہ میں لارنس گارڈن میں وہ جو شملہ پہاڑی سی ہے اس کے اوپر جا کے بیٹھ گیا اور کھانے پینے کی چیزیں میں نے کچھ ساتھ رکھ لیں، پانی ساتھ رکھ لیا اور میں وہاں بیٹھ گیا۔ اور کہتا پھر مجھے بڑی تکلیفیں ہوئیں، پھر مجھے بخار ہوا، 3 دن تے 3 راتاں میں اتھے ہی رہا، مجھے دست لگ گئے، اوپر سے دست شروع ہوتا تھا تو نیچے تک جاتا تھا۔ ہمارے پیشنٹ ذرا بات کو تھوڑا بڑا چڑھا کے بھی کرتے ہیں۔ تو پھر وہ میرے ساتھ واک کرنے لگا، پھر باتیں کرنے لگا، پھر اکثر جب نظر آنا تو وہ میرے ساتھ واک کرنے لگتا تھا، اور وہ اس چیز پہ بڑا فخر کرتا تھا کہ اس نے خود ہی نشہ چھوڑا۔ نہیں، نشے کا جو استعمال ہے چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن جو پالش ہے وہ نہیں آتی۔ جیسے کہ جارج بش تھا، جارج بش جونیئر، تو اس نے شراب چھوڑی تھی جب وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا تھا، تو اس کو شراب چھوڑے ہوئے 29 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ لڑاکا تھا، وہ جھگڑالو تھا، افغانستان سے جنگ کا پنگا اس نے لیا تھا، عراق سے بھی، اور بہت سارے غلط کام کیے۔ آگے اس کی 2 بیٹیاں بھی الکوہلک تھیں، جو ہر دوسرے دن، اس کی صدارت کے زمانے میں ہر دوسرے دن پولیس کے قابو آئی ہوتی تھی اور ان کو سزا ملتی تھی کہ فلانے ہوٹل کے پانڈے تو ہو گئے تو پھر کہاں جاؤ گے، یہ اس طرح کی سزائیں وہاں ہوتی ہیں۔ تو نشہ چھوڑنا بالکل ممکن ہے اگر بندہ تہیا کر لے، لیکن جو ریکوری ہے، جو اندر کا سکون ہے، جو اندر کے چراغ ہیں، وہ ایجوکیشن سے جلتے ہیں، وہ تبادلہ خیالات سے وہ چراغ جلتے ہیں، اور تبادلہ خیالات دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے۔ تبادلہ خیال جو ہے، جب تک آپ کا ہمارے ساتھ تبادلہ خیال نہیں ہوگا، آپ کا پیرنٹس کے ساتھ تبادلہ خیال نہیں ہوگا، تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ سائلنس سے بات آگے نہیں بڑھے گی جب تک ساری باتیں کھل کے نہیں کی جائیں گی۔ اور جب آپ کی چڑیا پنجرے سے بڑی ہو جاتی ہے تو پنجرہ کام نہیں آتا۔ ہم سمجھ گئے کہ جب یہ جو بچے ہیں یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے پنجرے جو ہے وہ ان کو سنبھال نہیں سکتے، تو وہ پنجرے پھاڑ پھاڑ کے نکلتے ہیں، پنجرے پھاڑ پھاڑ کے نکلتے ہیں، اور ایسے میں پنجرے بڑے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ حل ہوتا ہے جب بات چیت آپ کرتے ہیں اور کھل کے بات چیت کرتے ہیں اور مائنڈ نہیں کرتے اور تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اور یہ اکثر فینومینا ہے کہ جس کی بلی ہوتی ہے وہ اسی کو میاؤں میاؤں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے تو بات کرنے سے مسئلہ حل ہوگا، اور بات کرنا کافی مشکل ہے، سیکھنا پڑتا ہے، بات کرنا سیکھنا پڑتا ہے، اور کروشل کنورسیشن یعنی مشکل بندے سے مشکل موضوع پہ بات کرنا یہ سیکھنا پڑتا ہے، اور اس میں کبھی ایگزٹ لینا پڑتا ہے، کبھی ری انٹری لینی پڑتی ہے۔ چھوٹے ٹائم کے لیے بات کرنی چاہیے تاکہ ایگزوشن نہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں، خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।